بلوچستان کے حوالے سے خاص طور پہ ماہرنگ بلوچ کی گرفتاری کو لے کے اس کے بعد مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ اختر مینگل صاحب کا دھرنا جو ہے وہ بھی جاری ہے. حامد میر صاحب انہوں نے جناب ماہرنگ بلوچ کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے جی ہم کنڈیم کرتے ہیں بیرسٹر سیف نے جو کچھ کہا ہے، لیکن اٹ فالز شارٹ آف ایکچولی ٹیکنگ اینی ایکشن. کہ بلوچستان کے متعدد اضلاع میں قومی شاہراہوں پر رات میں سفر کرنے پہ جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، آج کی اہم ترین خبریں پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں بلوچستان کے حوالے سے خاص طور پہ ماہرنگ بلوچ کی گرفتاری کو لے کے اس کے بعد مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ اختر مینگل صاحب کا دھرنا جو ہے وہ بھی جاری ہے، حکومت ان کے ساتھ انگیج کر رہی ہے، لیکن وہاں سے بھی اس کیمپ سے بھی ہمارے پاس اپڈیٹس آ رہی ہیں. حامد میر صاحب سینئر اینکر پرسن، انہوں نے جناب ماہرنگ بلوچ کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے اور باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے. اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں، یہ ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے تو ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو آگاہ کیا تھا کہ کاٹلنگ کے علاقے جو کہ سوات اور مانسیرا کے آس پاس ہے، وہاں پہ جو ایک ڈرون حملہ ہوا ہے اس کے بعد ایک کنفیوژن کی صورتحال جو ہے وہ شروع ہو گئی. وہاں کے جو لوکل پولیٹیشنز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ڈرون حملہ جو ہے دہشت گردوں کے اوپر نہیں ہوا تھا، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے پی کے جو ان کی گورنمنٹ کے جو بیسکلی ترجمان ہیں بیرسٹر سیف صاحب، ان کی جانب سے کہا گیا کہ نہیں، یہ دہشت گردوں کے خلاف جو ہے یہ آپریشن کیا گیا ہے. اب اس سلسلے میں مردان میں جو ہے وہ ایک صوبائی وزیر ہیں ڈاکٹر امجد علی، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے وہاں پہ دورہ کیا، وہاں پہ مطلب آن سائٹ وہ وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے اس کے بعد وہاں کے لوکل سے جو انفارمیشن اکٹھی کی، اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ اگر میری حکومت کا کوئی نمائندہ غلط بات کرتا ہے تو میں اس کے بھی خلاف ہوں. بیرسٹر سیف نے غلط معلومات دی ہیں اور غلط بیان دیا ہے. بیرسٹر سیف نے معصوم لوگوں کو دہشت گردوں سے جوڑنے کی کوشش کی ہے. لگتا ہے بیرسٹر سیف گڑمٹ کر رہے ہیں، وہ وزیر اطلاعات ہیں لیکن ان کے پاس سچی اطلاعات نہیں ہے. تو کے پی کے اپنے منسٹر جو ہیں وہ کے پی کے گورنمنٹ کے ترجمان کو ڈیفائی کر رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. اب اسی کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں، جو سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی پھر اس کے بعد ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا پی ٹی آئی پروونشل منسٹر ڈاکٹر امجد علی شاہ پرووائڈز authentic information regarding Katlang. PTI parliamentary party political and core committees have expressed dismay at portions of Barrister Saif's statements issued yesterday. PTI condemns the tragic attack that took innocent lives. اچھا، اب آپ اس سے ذرا انداز صرف میں آپ کو ایک ورکنگ میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے جی ہم کنڈیم کرتے ہیں بیرسٹر سیف نے جو کچھ کہا ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے بیرسٹر سیف کے کہے گئے بیانات سے جو ہے اپنے آپ کو دور ضرور کرتی ہے، لیکن اٹ فالز شارٹ آف ایکچولی ٹیکنگ اینی ایکشن. آپ نوٹ کیجئے اس بات کو. لیکن بیرسٹر سیف از ویری کلوز ٹو علی مین گنڈا پور، ظاہری بات ہے وہ ان کی ترجمانی کرتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کچھ کر نہیں پاتی. Isn't this strange؟ حیرانگی کی بات نہیں ہے یہ. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں اس کے بارے میں کہ ایسا کیا ہے کہ بیرسٹر سیف کے اگینسٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کوئی ایکشن نہیں لے پاتی. کہتی ہے کہ جناب جو کچھ کیا وہ غلط کیا، لیکن اس سے آگے جو ہے وہ جا نہیں سکتی. بہرحال علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں بیان آیا ہے اس واقعے کو لے کے. انہوں نے کہا کاٹلنگ میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران عام شہریوں کی شہادتوں کا واقعہ قابل مذمت اور افسوسناک ہے. انہوں نے کہا اسی علاقے میں پہلے بھی دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں محسن باقر اور عباس جیسے بڑے دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے. سرکاری اطلاعات کے مطابق ہفتے کی صبح اسی علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران 12 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے. اس کارروائی کے دوران عام شہریوں کی شہادتوں کے افسوسناک واقعے کی تمام پہلوؤں سے انکوائری کی جائے گی تاکہ حقائق سامنے آئیں. انکوائری رپورٹ آنے کے بعد صوبائی حکومت واقعے سے متعلق اپنا واضح موقف پیش کرے گی. صوبائی حکومت جاں بحق افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کی شریک ہے اور ان کے ساتھ دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتی ہے. صوبائی حکومت جاں بحق افراد کے لواحقین کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور ان کی ہر ممکن امداد بھی کی جائے گی. اب بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں، مطلب یہ صورتحال جو ہے وہ بڑی مشکل میں ہے علی امین گنڈا پور صاحب اور بیرسٹر سیف کے لیے کہ وہ کیا کریں. پہلے یہ بیان دیا کہ نہیں جناب دہشت گرد جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں، بعد میں یہ پتہ لگا کہ نہیں یار یہ تو عام شہری تھے اور عام شہریوں کو جو ہے وہ اس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے. بہرحال بڑی کیش 22 سچویشن کے اندر جو ہے وہ اس وقت یہ لوگ پھنس چکے ہیں. دوسری جانب ٹی ٹی پی نے بھی جو ہے وہ اس واقعے کے اوپر باقاعدہ طور پہ ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو بھی حملہ ہوا ہے اس کے اندر دہشت گردوں کو نہیں
یا ان کے لوگوں کو نہیں بلکہ عام شہریوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. اور اس کے بعد انہوں نے پوری اپنی اس پریس ریلیز کے اندر جو ہے وہ پاکستانی افواج کے اگینسٹ, پاکستانی حکومت کے اگینسٹ جو ہے پورا ایک بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کی. آبویسلی اف سم تھنگ بیڈ ہیپنس اور وہ آپ کی جو ہے وہ جو آپ نے پلاننگ کی ہوتی ہے وہ اس کے مطابق اگر ایکسیکیوٹ نہ ہو تو دوسری پارٹی کو جو ہے وہ اس بیانیے کو استعمال کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو دس از واٹ ہیز ہیپنڈ کہ ٹی ٹی وی بھی جو ہے اس کے اوپر پریس ریلیز جاری کر رہی ہے. اب ذرا کچھ کے پی والی سائڈ سے نکل کے ذرا بلوچستان والی سائڈ کے اوپر آتے ہیں. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ جناب مہارنگ بلوچ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ مہارنگ بلوچ کی جو جماعت ہے ان کی جانب سے ان کے جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے ان کی تنظیم کے مختلف اراکین کو جو ہے وہ پچھلے 24 گھنٹے میں گرفتار کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. اور کئی اور افراد بھی جو ہیں وہ ان کی جماعت کے جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں, جس میں کوئٹہ سے بھی جو ہے وہ ایک صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے. ان کا نام جو ہے وہ شاجی, ڈاکٹر ثنا, ڈاکٹر آفتاب اور شمس ان کے نام جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے. اس کو ظاہری بات ہے وہ لوگ مہارنگ بلوچ کی جو تنظیم ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ان کو اغوا کر لیا گیا ہے اور اب یہ بھی مسنگ پرسنز ہو گئے ہیں. تو یہ دوبارہ میں کہتا ہوں نا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ انفارمیشن وار میں کس سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو پلیس دیٹ. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اب یہ مسنگ پرسنز ان کو ہم کنسیڈر کریں گے, ان کو باقاعدہ طور پہ کوئی گرفتار نہیں کیا گیا ہے. لیکن مہارنگ بلوچ کی رہائی کے لیے جو ہے وہ 100 سے زائد سول سوسائٹی کے جو افراد ہیں ان کی جانب سے ایک لیٹر لکھا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو. اور اس میں جو پرومیننٹ نام اگر میں چند آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس میں حامد میر صاحب کا نام ہے, اس میں سروپ اجاز صاحب کا نام ہے, افراسیاب خٹک صاحب کا نام ہے, فرت اللہ بابر, منیز جہانگیر اینکر پرسن صحافی ان کا نام ہے, اور بھی کچھ پولیٹیشنز ہیں جن کے نام جو ہیں وہ بیچ میں آئے ہیں. تو ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ باقاعدہ طور پہ لیٹر لکھا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس کے اندر انٹروین کریں اور ان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے. تو لیٹس سی شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس کے اندر کیا رول ادا کر سکتے ہیں مہارنگ بلوچ کی, اور سمی جو بلوچ ہیں ان کی رہائی کے لیے وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو دھرنا جاری ہے اختر مینگل صاحب کا, اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کر دیں. حکومتی وفد کے مستوم میں دھرنے کے مقام پر بی این پی کے سربراہ اور دیگر قائدین سے مذاکرات ہوئے ہیں, اور حکومتی وفد صوبائی وزراء ظہور بلیدی, بخت محمد کاکڑ کے علاوہ سردار نور احمد بنگل زئی اس کے اوپر مشتمل تھا. 3 افراد جو ہے وہ حکومت کی سائڈ سے تھے, اور دھرنے کے شرکا کی جانب سے مذاکرات میں سردار اختر مینگل, نواب محمد خان شاہوانی اور ساجد ترین یہ لوگ دوسری سائڈ سے جو ہے وہ مذاکرات میں شامل تھے. تو حکومتی وفد نے جو ہے ان سے کہا کہ جی ہم آپ سے جو ہے وہ پوری طرح تعاون کر رہے ہیں اور آپ کو نکلنے کا ہم راستہ بھی دے رہے ہیں. تو بعد میں اختر مینگل صاحب نے جو ہے میڈیا سے گفتگو کی, انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو کہا ہے کہ راستہ آپ لوگ نکالیں ہیں اور ہمیں کوئٹہ جانے دیں. حکومتی وفد نے کہا کہ انہوں نے یہ اختر مینگل صاحب فرما رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں جلسہ کرنے دیں. ہم نے انہیں بتایا کہ اگر ہم نے جلسہ کرنا ہوتا تو ہم خوددار میں جلسہ کرتے. ہم نے حکومتی وفد کو کہا کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ گرفتار خواتین کو رہا کیا جائے. ہم خواتین کی رہائی کا مطالبہ لے کر کوئٹہ کی طرف مارچ کریں گے. اگر سرکار نے ہمیں کوئٹہ جانے نہیں دیا تو مستونگ میں ہی ہم دھرنا دیں گے اور خواتین کی رہائی تک یہ دھرنا جاری رہے گا. اختر مینگل صاحب نے جو ہے بعد میں یہ جو افراد جن کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا بی وائی سی کے جو افراد تھے جن کو گرفتار کیا گیا ہے, تو ان کے بارے میں بھی انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا شاجی بلوچ, ان کے بھائی ڈاکٹر ثناء اللہ اور بھتیجے ڈاکٹر آفتاب اور شمس کو کوئٹہ میں ان کے گھر پر 3 علیحدہ چھاپوں کے بعد اغوا کیا گیا. پہلا چھاپا 1:15 بجے, دوسرا گرفتاری کے لیے, اور تیسرا تمام موبائل اور الیکٹرانک آلات جو ہیں وہ قبضے میں لینے کے لیے کیا گیا ہے. یہ قانون نہیں اغوا ہے. ہم شاہ جی, ڈاکٹر ثنا, ڈاکٹر آفتاب اور شمس کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. ساتھ ہی ڈاکٹر مہارنگ بلوچ, ڈاکٹر سمی دین بلوچ کی بھی, جنہیں صرف انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کے اوپر قید کیا گیا. آخر کب تک بلوچ آوازوں پہ یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی. اس کے علاوہ جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہے وہ جو خاص طور پہ عام افراد مسافروں کے لیے ہے, وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے متعدد اضلاع میں قومی شاہراہوں پر رات میں سفر کرنے پہ جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے. رات کے وقت جو ہے وہ سفر کرنا جو ہے الاؤڈ نہیں ہے, اور یہ پابندی جو ہے وہ شام 6 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک کے ٹائم پیریڈ میں ہوگی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے. یہ نوٹیفیکیشن جن اضلاع سے سامنے آ رہا ہے اس میں کہا گیا ہے جی سبی شاہراہ, یوب ڈی آئی خان شاہراہ اور کوسٹل ہائی وے,
اس کے اوپر جو ہے وہ رات کے وقت سفر کرنے کے اوپر جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ کوئٹہ تفتان شاہراہ لورالائی ڈیرہ غازی خان شاہراہ اس کے اوپر بھی جو ہے رات کا سفر ممنوع قرار دے دیا گیا, اور باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کچھی, موسیٰ خیل, یوب, گوادر اور نوشکی کے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا ہے. تو بلوچستان کے حوالے سے یہ اپڈیٹس ہیں. ظاہری بات ہے, ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تقریباً 2500 اہلکاروں کو جو ہے وہ کوئٹہ میں سیکیورٹی کے لیے تعینات کیا گیا ہے, خاص طور پہ عید کے موقع کے اوپر, کیونکہ اٹس اے ویری ٹینس سچویشن ان کوئٹہ اینڈ بلوچستان رائٹ ناؤ. تو اس کی وجہ سے یہ ساری وہاں پہ الائنمنٹس جو ہیں وہاں پہ ہوئی ہیں. اب دعا کیجئے کہ عید جو ہے وہ خیر خیریت سے گزرے. پچھلے 24 گھنٹے میں BLA کی جانب سے ایک باقاعدہ ویڈیو جاری کی گئی ہے, پروپیگنڈا ویڈیو ہے. اوبویسلی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ TTP کی جانب سے بھی اکثر اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ جاری ہوتی ہیں. مقصد یہی ہوتا ہے کہ بتایا جا سکے کہ جناب ہم لوگ جو ہیں بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہیں, ہمارے پاس اکوپمنٹ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جو بڑی زبردست ہیں, اور ہم بڑی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں. لیکن اوبویسلی یہ صرف پروپیگنڈا ریزنس کے لیے جو ہے وہ عام طور پہ دہشت گردوں کی جانب سے یہ ویڈیوز جو ہیں وہ ریلیز کی جاتی ہیں. تو دہشت گردوں کے خلاف جنگ کی جہاں تک بات ہے تو وہیں پہ کوئٹہ میں جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے سرفراز بگٹی صاحب, ان کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا. اس میں دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کے آپریشن کو مزید وسعت دینے کے اوپر اتفاق ہوا ہے. سول آرم فورسز کی استعداد کار کو مزید بہتر بنانے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے ہیں. اس اجلاس میں چیف سیکرٹری بلوچستان, ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور انسپکٹر جنرل آف پولیس یعنی IG بلوچستان جو ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شریک تھے. تو ساتھ ہی ساتھ اجلاس میں قلات میں جو سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے اسے بھی سراہا گیا, اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس کو مزید جو ہے وہ وسعت بھی دی جائے گی. فیاض الحسن چوہان صاحب جو کہ اب مطلب سوائے تجزیے وغیرہ دینے کے پولیٹیکلی کوئی اتنے ایکٹیو مجھے نظر نہیں آتے, انہوں نے جناب ایک نئی شرلی چھوڑی ہے, اور وہ کافی ان کا بیان جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے. میں صرف شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ. انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا جی جعفر ایکسپریس کے وقوع سے 3 ہفتے پہلے جمیمہ گولڈ سمتھ اور زیک گولڈ سمتھ نے ایک میٹنگ بلائی برطانیہ میں, جس میں حرب یار مری, برآمدات بگٹی اور انڈین را کا انتہائی سینئر مینجمنٹ اور برطانیہ اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں کے لوگ یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. جمیمہ نے کہا کہ ہم نے جتنی کوششیں کرنی تھی کر لیں, ہم نے اربوں روپے لگا دیے, اسرائیل سے 50-60 آرٹیکلز لکھوا دیے, ہم نے ہاؤس آف کامنز برطانیہ کے اندر لابنگ, کانگریس میں سارا سر پھوڑ لیا, لیکن ہماری بانی تحریک انصاف عمران خان رہا نہیں ہو رہے. آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ بلوچستان میں کوئی ایسا اینٹی پاکستان ایکٹ کریں جس کی ساری فنڈنگ ہم کریں گے, ٹیکنیکل سپورٹ آپ کو انڈین را دے گی, اور ایسا ایکٹ ہو کہ جس میں آپ نے یرغمالی بنانے کے بعد مطالبہ رکھنا ہے کہ بانی تحریک انصاف کو رہا کیا جائے. یہ ورڈ ٹو ورڈ فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ ساری گفتگو کی ہے. کہاں سے ان کے پاس یہ خبر آئی ہے, کس طرح بیٹھ کے اس میٹنگ کے بارے میں ان کو پتہ لگ گیا. مطلب میں فیاض الحسن چوہان صاحب کے بارے میں میں ایک رائے رکھتا ہوں, میں ان کو پچھلے کئی سالوں سے میں ان کو آبزرو کر رہا ہوں, ان سے زیادہ بڑا چھوڑو کوئی نہیں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے, مطلب ایسی اوٹ پٹانگ قسم کی تھیوریز لے کر آتے ہیں مارکیٹ کے اندر کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں, جس کی کوئی مطلب ٹھیک ہے انہوں نے دیکھا کہ ہاں یار اس وقت یہ بیسک بات ہو رہی ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو سپورٹ انڈیا سے آ رہی ہے, ان کو اور وہ آ رہی ہے, اس میں ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ BLA کو جو ہے بڑی اسپیس دی جاتی ہے انڈین میڈیا کے اندر, ٹھیک ہے. لیکن باقی یہ جمیمہ گولڈ سمتھ, زیک گولڈ سمتھ اور ان کو بٹھا لینا, برآمدات بگٹی بھی بیٹھا ہوا تھا, را بھی بیٹھی ہوئی تھی, اب پہ بیٹھ کے ایک منظر کشی کر لی, کوئی ثبوت نہیں, کوئی کچھ نہیں. ماضی میں بھی اس طرح کے بہت سے اس طرح کے چھکے مارتے رہے ہیں. یہ جب PTI کے اندر تھے تو یہ اسی طرح کی کنسپیریسی تھیوری جو ہے نواز شریف کے لیے دیا کرتے تھے. اب چونکہ ٹیبل ٹرن ہو گئے ہیں, اب توپوں کا رخ جو ہے وہ PTI کی طرف ہوا ہے, تو اب یہ کہانی بنا دیجیے جعفر ایکسپریس کا وہ جو کچھ بھی ہوا ہے تو وہ بیسکلی اس لیے کیا گیا تھا کہ عمران خان کی رہائی, مطلب وہ BLA نے آج تک کبھی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا. میں BLA دنیا جہان کی دہشت گردی کرتی ہے, سارا کچھ کرتی ہے, لیکن ایویں بلا وجہ ڈیلیبریٹلی دو چیزوں کو آپس میں اکٹھا ملا دینا کہ ذرا مرچ مسالہ جو ہے نا وہ بن جائے. تو برائے مہربانی ریئلسٹک بات کیا کریں. اور میں معذرت کے ساتھ ان پلیٹ فارمز کے اوپر بھی حیران ہوتا ہوں جو اس شخص کو جو ہے جگہ دیتے ہیں, اور ایویں بلا وجہ کی بے تکی جو ہے اڑاتا ہے, نہ اس کا سر, نہ کوئی پیر, نہ ثبوت, ایویں بلا وجہ ہوا میں جو ہے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ سہیل وڑائچ صاحب نے پچھلے دنوں ایک عقاب اور شیرنی کے حوالے سے ایک کالم لکھا تھا. اب انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی صورتحال ہے, بشرا بی بی, علیمہ خان صاحبہ, اس کے حوالے سے بھی ایک کالم لکھا ہے. آئی وانٹ ٹو شیئر سم لائنز ود یو, بڑا انٹرسٹنگ کالم ہے. اس میں لکھتے ہیں حالات و قرائن بتا رہے ہیں کہ جانشینی کی دوڑ میں علیمہ باجی بشرا بھابی سے بہت آگے نکل چکی ہیں. علیمہ باجی کا اوورسیز تنظیموں اور نامور موٹے موٹے افراد سے بہت گہرا تعلق بن چکا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک وقت تھا باجیوں کو بشرا کے سامنے چپ کرا دیا جاتا تھا. علیمہ باجی خان کے قریب تو بہت ہیں, تاہم وہ انہیں ڈانٹ کر بھی اپنی بات منوا لیا کرتا تھا.
بشرا بی بی کے سیاسی فیصلے مانے جاتے تھے تو ان کی روحانیت اور فراست کے سامنے سب زیر تھے. پھر نومبر میں اسلام آباد لانگ مارچ ہوا. مارچ کا انجام المناک تھا. مارچ کی ناکامی کا ولن اگرچہ گنڈا پور ٹھہرا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس لانگ مارچ کی ناکامی بھابھی کو لے کر بیٹھ گئی ہے. تو یہ انہوں نے بیسکلی خبر دی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کا اثر و رسوخ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک اور جو ہے وہ کھچڑی پکری ہے. وہ جس طرح میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ دل کرتا ہے کہ ان کا نا ایک لڑائیوں کا الگ سیگمنٹ جو ہے وہ میں شروع کروں. تو وہ ایک لڑائیوں کا جو سیگمنٹ چل رہا ہے وہ اس وقت چل رہا ہے اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے, اور وہ بڑی وہاں پہ تشویش پائی جاتی ہے. اور اس میں جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے اندر جو ہے ڈسٹریبیوشن آ رہی ہے, ورنہ مطلب کچھ لوگ جو ہیں وہ اب حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کے اوپر راضی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے اوپر راضی ہیں, اور جبکہ کچھ جو ہیں وہ ابھی بھی بڑی ہارڈ کور قسم کی پوزیشن لے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی صورت کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی, ہم نے ہر صورت جو ہے وہ آل آؤٹ جانا ہے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. زبیر علی خان جرنلسٹ ہیں, پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اس معاملے پہ. انہوں نے کہا ہائیلی ریلائبل سورسز ود ان پی ٹی آئی ہیو کنفرم دیٹ اے گروپ آف اوورسیز پاکستانیز met the senior officials of Pakistan's military establishment. During the meeting, they were briefed and urged to support Pakistani security forces abroad, particularly on social media, in exchange for easing matters for Imran Khan and PTI. Sources familiar with the meeting revealed that this group has no connection to the PTI US chapter and holds no influence over overseas Pakistanis. They described the meeting as an attempt to divide overseas Pakistanis, similar to the divisions being created within Pakistan. سو ان کا یہ بیسکلی کہنا ہے کہ جناب یہ جن لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے وہ کوئی اتنے زیادہ انفلوئنشل نہیں ہے, لیکن یہ کوشش ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے نا وہ اس معاملے کے اوپر ڈیوائڈ کیا جائے. یہ معاملہ کس حد تک سیریس ہے کہ شہباز گل صاحب کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر ٹویٹ کرنا پڑا. اب شہباز گل آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف امریکہ کے معاملات میں کافی حد تک وہی ایک سینٹرل پوزیشن رکھتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ بڑی لمبی چوڑی ٹویٹ کی ہے. میں جلدی سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ معاملہ کتنا کو گمبھیر ہے. انہوں نے کہا میں اداس اور خفا ہوں. میدان جنگ میں ہم سب کا اپنا کردار ہوتا ہے. جنگ میں فرنٹ لائن پر موجود شخص کو لڑنا, حملہ کرنا اور دباؤ ڈال کر جگہ بنانی ہوتی ہے. مخالفین کو پیچھے دھکیلنا ہوتا ہے. ان کا کردار مذاکرات کرنا نہیں ہوتا. اگر دباؤ بنانے کا ذمہ دار ہی مذاکرات کار بن جائے تو دباؤ کون ڈالے گا؟ ہمارے اپنے لوگوں میں سے ایک بڑا نام جس کا کام دباؤ ڈالنا تھا 1 سال قبل مذاکرات کار بن گیا. اچھا نام انہوں نے, بلکہ آپ سن لیں پھر وہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. انہوں نے کہا تب سے اس شخص نے پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا. اب یہ اپنے ہی پی ٹی آئی کے کسی بندے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ اس کو غور سے سمجھیے گا. انہوں نے کہا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس شخص کو استعمال کر رہی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اسٹیٹ کرافٹ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. 1 سال سے زیادہ ٹائم ہوا میں نے اس شخص سے درخواست کی تھی کہ وہ ان مذاکرات میں ملوث نہ ہو. یہ اس کا کام نہیں ہے. تب سے اس شخص نے میری زندگی اجیرن بنا دی اور پارٹی کے اندر اور باہر میرے لیے پریشانیاں پیدا کی. اس بار اسی شخص نے ایک مقامی بزنس مین کی مدد سے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتا ہے اور کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے, اس نے مذاکرات کا ایک اور دور ترتیب دیا ہے. انہوں نے 3 افراد کو خفیہ مذاکراتی مشن پر استعمال کیا. ان تینوں افراد نے ماضی میں دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹروں کو اکٹھا کرنے اور ان کو منظم کرنے کے لیے کام کیا. انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا اور امریکہ میں لابینگ کی. پاکستانی ڈاکٹروں نے ان پر بھروسہ کیا, انہیں بااختیار بنایا اور انہیں اپنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ اور اثر و رسوخ دیا. انہیں یقین تھا کہ یہ افراد پاکستانی فوجی جنرلوں کو سیاسی مداخلت سے باز رکھنے اور عمران خان کو غیر قانونی اور غیر منصفانہ قید سے رہا کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں گے. پاکستانی ڈاکٹروں نے انہیں کبھی بھی اس طرح کے عجیب و غریب انداز میں خفیہ طور پر پاکستان مذاکراتی کمیشن پر جانے کا اختیار نہیں دیا تھا. مذاکرات ان کا کام نہیں ہے اور نہ ہی عمران خان نے انہیں یہ ذمہ داری سونپی ہے. ہاں, مذاکرات کے لیے وہ ان ڈاکٹروں کو پہلے اعتماد میں لے سکتے تھے جو کہ نہیں لیا گیا اور سب خفیہ رکھا گیا. میں سرٹیفکیٹ دینے والا کون ہوتا ہوں, لیکن میں اس نازک مرحلے پر, اس ناقص فیصلے پر دکھی ضرور ہوں. یقینی طور پر میرے لیے یہ تکلیف دہ امر ہے کیونکہ اس سے ہماری کاز کو نقصان پہنچے گا. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں جو جیل میں قید ہیں, مقامی ایم پی اے یا ایم این اے نہیں ہیں. آپ کو سمجھنا ہوگا آپ عمران خان جیسی طاقتور شخصیت کو رہا کروانے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے. آپ خود غور کریں, کیا آپ یہ وزن اٹھا سکتے ہیں؟ کیا آپ اردگان ہیں یا محمد بن سلمان یا قطر کے امیر؟ بھائی عمران خان کی رہائی کی بات ہو رہی ہے. گفت و شنید مذاکرات کے لیے آپ کو طاقت, تسلط اور ایک بڑی عالمی طاقت کی پشت پناہی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ یا تو خود ایک طاقتور ریاست کے سربراہ ہوں یا آپ کو طاقتور ریاست کی پشت پناہی حاصل ہو, پھر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں. اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں, اگر کل پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹ جاتی ہے جس کی وہ صلاحیت رکھتی ہے اور ماضی بھی, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ پاکستانی ملٹری کو کیسے پابند کریں گے؟ مذاکرات خواہشات پر مبنی نہیں ہوتے, مذاکرات حقائق پر مبنی ہوتے ہیں. ہر کوئی ایک اہم اور بڑا کردار ادا کرنا چاہتا ہے, لیکن ہمیں ایسے کسی بھی کردار کے لیے سائن اپ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو
اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ایماندار ہونا چاہیے. اپنی کیپیسٹی دیکھنی پڑتی ہے. ہماری حد سے زیادہ خواہشات، ایمبیشنز یا غیر ذمہ دار مہم جوئی ہماری کاز کو نقصان پہنچا سکتی ہے. جس شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں نام نہیں لے رہا، اس شخصیت نے اسٹیبلشمنٹ کے اتنا قریب جا کر تحریک اور اس کے مقاصد کو نقصان پہنچایا. ہر موقع پر جب اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑی اس شخصیت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور سب کو امید دی کہ بدلے میں وہ بہت بڑی کامیابی سمیٹیں گے. اسٹیبلشمنٹ نے ان کو استعمال کیا اور انہوں نے تحریک کو، اور صرف اسی میں خوشی محسوس کی کہ میرے ذاتی تعلقات بن رہے ہیں. وہ شخصیت کئی بار افسران سے واشنگٹن میں اور دبئی میں اور کئی اور جگہوں پہ ملاقاتیں کر کے لگاتار ان کے عزائم کی تکمیل فرماتے ہیں، لیکن بدلے میں عوام یا خان کے لیے کوئی آسانی نہیں. اس بار بھی ایک بار پھر عمران خان کے نام پر بنے ہوئے فورمز اور عوامی اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی. فوجی افسران کی بے تکی خواہشات پوری کرنے کے لیے لوگوں کے اعتماد کو داؤ پہ لگایا گیا. آپ میں سے کئی دوست چاہ رہے ہیں کہ میں ان کا نام لوں. میری سیاسی ٹریننگ خان صاحب نے کی ہے. بلا ضرورت وہ کام نہیں کرتے جس کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو. میرے نام لیے بغیر ہر شخص کو سب پتہ ہے کہ وہ شخصیت کون ہے. انہیں خود خیال کرنا چاہیے. لوگوں کے سروں کی قیمت پر آپ اپنے تعلقات بنا رہے ہیں. کیا ہمیں یہ تعلقات بنانے نہیں آتے؟ آپ کیا بیچتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے پاس نہیں؟ آپ کو جرنیلوں کے ساتھ تعلقات مبارک، لیکن کاش آپ یہ سب کرنے سے پہلے سوچتے کہ اس کا نقصان کیا ہے. اچھا 4-5 چیزیں. پہلی بات تو یہ جو پیچھے آپ نے دیکھا انہوں نے کہا جی مذاکرات تب کامیاب ہوتے ہیں جب کوئی عالمی طاقت آپ کے پیچھے کھڑی ہو. یہ بیسکلی وہ فارمولا ہے جو شہباز گل نے خود اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی. یہ جو رچرڈ گرنیل نو ٹیگاں ہو رہی ہیں سن نا، بار بار ہر ٹویٹ میں ٹیگ، اور وہ پوری طرح مطلب کوشش کر رہے تھے کہ امریکہ ساڈا یار ہے، غدار نہیں ہے. تو وہ فارمولا بیسکلی چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کریں. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہری بات ہے ان کے اپنے بھی سٹیکس ہیں، ان کا اپنا بھی گرین کارڈ ہے. تو یہ بیسکلی چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ سیٹنگ والی کہانی ہے. اب وہ تو ہوئی نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کر دی تعریفیں، ٹھیک ہے. اب ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے اندر ضروری تو نہیں ہے کہ جو شہباز گل صاحب چاہیں وہی ہو. اب یہ ہوا یہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان کو بیسکلی ٹھڈ کرا دیا گیا ہے. شہباز گل صاحب کو جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے اندر سے معاملات کے حوالے سے کسی اور گروپ نے جو ہے، میں جس طرح بتا رہا ہوں نا آپس میں لڑتے رہتے ہیں سارے کے سارے، یہ دوسرے گروپ نے جو ہے نا انہوں نے بلیو کیا ہے کہ بھئی اگر ہم نے کو معاملات کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا. ہم لوگ لڑ جھڑ کے یہ معاملات کو طے نہیں کر پائیں گے. اور شاید اسی لیے ایک گروپ نے جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی مذاکرات کیے ہیں، اور جس کے بعد پسوڑی پڑ گئی کہ سانو کتنے چھڑتا جائے، ہمیں کس مصیبت میں چھوڑ گئے، ہم نے تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر دیا. اب شہباز گل کو یہ اس بات کا پتہ ہے کہ میں جہاں تک جا چکا ہوں نا، میں ظاہری گل ہے میں تو اپنا یوٹیوب چینل چلانا. میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ اس شخص نے جتنا پی ٹی آئی کے وہ جو جس طرح تولیہ ہوتا ہے نا، گیلا تولیہ آپ یوں کر کے لپیٹیں تو اس میں سے قطرے نکلتے ہیں، جتنا شہباز گل نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم کو ملک کیا ہے نا پیسہ بنانے کے لیے، کسی اور نے نہیں کیا ہوگا میرے خیال میں. تو ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ بھائی جب تک یہ ٹسل چلتی رہے گی سارا کام جو ہے وہ مجھے فائدہ ہوتا رہے گا. جس دن کو معاملات طے ہو گئے، پی ٹی آئی کے معاملات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر طے ہو گئے تو اسی کیڑا سودا بیچنا نہ، ہم واپس تو ہم آ نہیں سکتے ظاہری بات ہے، تو ہم نے بیچنا کیا ہے پھر بیٹھ کے. سو دس از دا ریزن کہ ان کو نا اس بات کی وٹ چڑھ رہی ہے کہ جناب یہ کسی اور نے جا کے معاملات طے کیوں کیے ہیں، معاملات میرے ہاتھ میں ہونے چاہیے تھے. دوسرا یہ نوبیل والی یہ جو حرکت ہوئی تھی مجھے اس کے اوپر اتنی شرمندگی ہوئی ہے، کیونکہ میں خود جا کے لوگوں کے میں کامنٹس دیکھ رہا تھا کہ لوگ خود لکھ رہے تھے کہ یار کی رنگ بازی کرنا پہ، کیڑی ڈرامے بازی کرنا پہ. اسے بھی پتہ ہے اس بات کا کہ 50 سال تک جو ہے وہ نوبیل والوں نے تو پتانا ہی نہیں ہے کہ جناب نامینیشنز آئی کس کس کی تھی. باقی ساری رنگ بازی ڈرامے بازی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے. میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے اندر بھی ان کے کچھ لونڈے لپاڑے تھے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو گئے. ان کو میری ویڈیو کی بڑی چڑی ہوئی تھی کہ جی منصور علی خان نے جو ہے یہ کیوں. بھائی میں نے ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے چیز رکھی ہے، آپ میری کسی بات کا ڈینائی کرتے ہیں. میں نے جو چیزیں پن پوائنٹ کی ہے ویڈیو کے اندر ایڈیٹنگ ہے. سیاسی جماعت جس کے ساتھ جا کے اشتراک کیا ہے 100 بندہ ووٹ ڈالے تو ایک ووٹ بھی اس کے پاس نہیں آتا، 0.2% 0.3% ووٹ اس کو پڑتا ہے. یہ حال ہے اس جماعت کا. آپ کو تو شہباز گل سے جا کے سوال کرنا چاہیے یار سانو کیڑی جماعت دینا متھے لا آتا ہے. یہ مطلب ہم پاکستان کی ایک مقبول ترین جماعت ہے، تو نے ناروے میں ہمیں چمیڑا بھی ہے تو کس جماعت کے ساتھ چمیڑا، یہ نہ سوال کرنا. اب ظاہری بات ہے وہ بیسکلی یہ اس طرح کے لونڈے لپاڑے جو ہے نا، یہ شہباز گل جب یہاں پہ ہوتا تھا اسلام آباد میں، یہ تب سے اس کے ساتھ اٹیچ ہے. یہ اس کے لیپ ڈاگس کا صرف کام کرتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے. تو یہ اس وجہ سے اتنی چڑھ چڑھی. اب ظاہری بات ہے وہ وہاں سے ان کو اشارے مارتا اور یہ یہاں سے بولنا شروع کر دیتے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر، خیر ہے سانو عادت ہے، یہ جو بڑے ویکھے ایسی کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ اس لیے یہ دکھ اور غصہ یہ جو شہباز گل کو آ رہا ہے نا وہ اس بات کے آ رہا ہے کہ مینو سائڈ لائن کرتا ہے. پاکستان والے پہلے مجھے لفٹ نہیں کراتے. یہاں پاکستان کے اندر جو ہے علی امین گنڈا پور کی جو حکومت ہے وہ ویسی شہباز گل کو لفٹ نہیں کراتی. وہ فیصل امین گنڈا پور جو ہے وہ آپ آلریڈی دیکھ چکے ہیں وہ شہباز گل کے بارے میں کیا کیا کچھ بولتے ہیں. یہاں پہ جو سینٹرل پارٹ ہے پی ٹی آئی کا وہ بھی اس کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے. تو ادھر امریکہ والے لفٹ نہیں کرا رہے، یہاں والے لفٹ نہیں کرا رہے، جانا کتنے چلے گا کیا؟ اثر و رسوخ کم ہوتا جا رہا ہے شہباز گل کا. بس اس بات کی اصل مصیبت جو پڑی ہوئی ہے نا وہ ساری اس بات کی پڑی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.